اور کچھ لمحوں کے بعد میرے اور آپ کے قائد جلوہ افروز ہوں گے اور ہم اس کی خطاب کے لیے منتظر ہیں۔ ہم یہاں اپنے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کی خطاب سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے بھی اور دل کے کانوں سے سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس پیغام کو آگے قوم تک بھی پہنچائیں گے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان دو باتیں ہیں، ایک ہے تحفظ دینی مدارس، نمبر 2 تحفظ حقوق بلوچستان میں 73 کی آئین کی روشنی میں 1973 کی آئین کی روشنی میں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے میں دینی مدارس کا مدعا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حقوق بلوچستان کا مدعا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم نے آئین کے ذریعے، آئین کے بیانیے سے اسلام آباد کا حکمران ہو یا پنڈی کا ارباب اختیار ہو یا بلوچستان کی کٹ پتلی جیلی حکومت ہو، ان کو ہم ثابت کریں گے کہ ہماری جدوجہد دینی مدارس کی تحفظ کے لیے اور حقوق بلوچستان کی تحفظ کے لیے یہ آئین کا تقاضا ہے، اور جب آئین کا تقاضا یہ ہے کہ دینی مدارس کی تحفظ ہو اور حقوق بلوچستان کا تحفظ ہو، تو جب میں آئین کی بات کرتا ہوں تو آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے آئین پر بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس خطے کا وفادار میں ہوں، آئین کا وفادار میں ہوں، یا وقت کا حکمران آئین کا وفادار ہے۔ آئین نے ضمانت دی ہے، آئین نے ضمانت دی ہے کہ اس مملکت کا مذہب اور دین اسلام ہوگا۔ آئین نے گارنٹی دی ہے، آئین نے شورٹی دی ہے کہ اس ملک میں قرآن سپریم لا ہوگا، اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سب قرآن کی تابع ہے قانون سازی میں، ہم اپنے فیصلوں میں 73 کی آئین کی تابع ہے، اور آئین کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا، اور آئین کہہ رہا ہے کہ سپریم لا قرآن اور سنت ہوگا، اور آئین کہہ رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے وہ سفارشات جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ اور آئین میں 62-63 بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جو اسلام کا تقاضا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا 73 کا آئین وہ آئین ہے جس کا خالق مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک نقطے کی 73 کی آئین کی ہر حال میں ہر وقت اپنی قیادت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آئین کی دفاع کریں گے۔
دینی مدارس آئین کی فریم ورک میں، آئین کے دائرے میں دینی مدارس 27